بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کا مفہوم بیان کریں گے اور اس کا لفظی ترجمہ بیان کریں گے۔ اس صورت میں معاشرتی آداب بیان ہو رہے ہیں جس پر ہم پہلے بات کرتے آ رہے ہیں، تو یہ جتنی ویڈیوز ہیں اس کو فالو کریں۔ سورہ حجرات کی اس سے پہلے جتنی بھی 4-5 ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں تو ان کو فالو کریں۔ بہت اس کے اندر اہم معاشرتی آداب جو ہے نا وہ بیان ہوئے ہیں۔ پچھلی جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی آیت نمبر 11 پہ، اس کے اندر بھی 3 چیزیں بیان ہوئی تھی کہ مذاق نہ اڑاؤ، مرد جو ہے نا مردوں کا، اور عورتیں جو ہے وہ دوسری یعنی اپنی مسلمان بہنوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اسی طرح اپنی جانوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیب نہ لگاؤ، اور اسی طرح برے القابات سے یعنی کسی کو نہ پکارو۔ پچھلی آیت میں ہم نے یہ چیزیں بیان کی تھی۔ آج کی جو آیت ہے آیت نمبر 12، اس میں بدگمانی سے اور تجسس یعنی جاسوسی کرنے سے اور اسی طرح غیبت سے منع کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، اجتنبوا اجتناب کرو، کثیرا بہت سی، من الظن بدگمانیوں سے، ان بلا شبہ، بعض الظن بعض بدگمانیاں، اسم گناہ ہیں، ولا تجسسوا اور نہ تم جاسوسی کرو، ولا یغتب اور نہ غیبت کرے، بعضکم تم میں سے بعض، بعضاً دوسروں کی، ایحب کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان یاکل یہ کہ وہ کھائے، لحم گوشت، اخیہ اپنے بھائی کا، میتن جبکہ وہ ہو مردہ، فکرہتموہ بس تم ناپسند کرتے ہو اس کو، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، ان اللہ بلا شبہ اللہ، تواب بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اجتناب کرو بہت سی بدگمانیوں سے، یعنی گمان سے نہیں بلکہ بہت سی بدگمانیوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یعنی گمان کبھی کبھار کرنا پڑتا ہے انسان کو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سی بدگمانیوں سے اجتناب کرو، بلا شبہ بعض بدگمانیاں جو ہیں یہ گناہ ہیں۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب کسی سے آپ کا جھگڑا ہے اور کسی سے آپ کا کوئی اختلاف ہے تو پھر اس شخص کی کسی بات سے اگر 3-4 پہلو نکلتے ہیں صحیح اور ایک پہلو اس میں سے نکلتا ہے غلط، تو آپ اس کا پھر غلط وہ مطلب نکالتے ہیں، صحیح طرف آپ نہیں جانتے۔ تو اس چیز سے جو ہے نا منع کیا گیا ہے کہ بدگمانیوں سے بچو، اکثر بدگمانیوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض جو بدگمانیاں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ ہیں۔ یعنی آپ گمان کرتے ہیں اگر کسی بات کے 2-3 پہلو صحیح نکلتے ہیں اور ایک پہلو اس کا غلط نکل رہے ہیں، تو آپ اس غلط گمان کی طرف جاتے ہیں، جو صحیح پہلو نکلتا ہے اس کی طرف آپ نہیں جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ تاکید ہے کہ وہ حسن ظن رکھیں اور اچھا گمان رکھیں، بدگمانیوں سے بچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سی جو بدگمانیاں ہیں اس سے بچیں، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ اور بدگمانی پر یعنی اگر صرف آپ کو خیال آتا ہے کسی کے متعلق تو اس پہ مواخذہ نہیں ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہے، جب تک آپ اس پہ عمل نہیں کرتے اور جب تک آپ زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتے تو صرف گمان پہ جو ہے اس طرح مواخذہ نہیں۔ بہرحال بدگمانی ایک برائی ہے اور سماجی جو خرابیاں ہیں اس کی جڑ ہے، اور اس سے انسان کو کتنے نقصانات کا اور پشیمانیوں کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑتا ہے بدگمانیوں کی بیس پہ، کہ اگر ایک بات سے 2-3 اچھے پہلو نکلتے ہیں آپ وہ نہیں نکالتے اور غلط نکالتے ہیں، اور پھر آپ کا نکالا ہوا نتیجہ
اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ جس طرح آپ سوچ رہے ہیں، تو آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے حسن ظن رکھا جائے اور بہت سی بدگمانیوں سے بچا جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور نہ تم جاسوسی کرو، نہ تم تجسس کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجسس کا تعلق عموماً ایسے افعال سے ہوتا ہے جو یعنی یا سرزد ہوئی نہ ہو اور یا وہ ظاہر نہ ہوئے ہوں. چھپکے سے کسی کی باتوں کو سننا، یا کسی کی فار ایگزامپل فون کال کو سننا چپکے سے، کسی گھر کے اندر جھانکنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا تجسس میں آتی ہیں. تو اس سے منع کیا گیا ہے. اور تجسس یعنی جب آپ کسی کو، یعنی اس سے جب کسی کو بے عزت کرنا مراد ہو کہ آپ صرف کسی کی بے عزتی کریں، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے. جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں جاسوسی والے، تو ان کے لیے گنجائش ہے، کیونکہ وہ تو یعنی ملک کے مفاد کے لیے اور لوگوں کے نفع کے لیے وہ لوگ کرتے ہیں. یعنی وہ بھی بشرطے کہ اگر کسی کی بے عزتی جو ہے نا اس سے وہ مقصود نہ ہو کہ وہ لوگوں کی جو ہے نا بے عزتی کریں، اگر وہ مقصود نہ ہو تو ویسے تو اس کی گنجائش ہے. یعنی جو اداروں والے جو تجسس کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، تو وہ تو ملک کی پروٹیکشن کے لیے. اسی طرح جو مجرم ہوتے ہیں، مجرموں کی تحقیق کے لیے بھی جاسوسی جو ہے نا کی جا سکتی ہے. تیسری چیز جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے وہ غیبت سے منع کیا گیا ہے. غیبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی شخص کی غیر موجودگی میں یعنی ایسی بات کریں کہ جو اس کو ناگوار گزرتی ہو. اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے اور اس کو آپ بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے. اگر اس کے اندر وہ گناہ ہے ہی نہیں اور تب آپ بیان کرتے ہیں وہ بہتان ہے، وہ تو غیبت سے بڑا گناہ ہے. تو غیبت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یعنی غیبت کرنا ایسا ہے کہ گویا کہ وہ مردہ بائی کا گوشت اگر کوئی کھائے تو یہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، یعنی غیبت کی مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس تم ناپسند کرتے ہو اس کو فَكَرِهْتُمُوهُ، یعنی مردہ بائی کا گوشت کھانے کو تم پسند نہیں کرتے ہو. تو غیبت جو ہے نا اس طرح کا گناہ ہے. اور غیبت کی حرمت سے استثناء کی بھی چند ایک صورتیں ہیں کہ کسی شخص کے شر و فساد سے دوسرے لوگوں کو بچانے کے لیے اس وقت اگر آپ بیان کرتے ہیں کوئی ایسی بات، فار ایگزامپل آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ میں نے اس کے ساتھ کاروبار کرنا ہے یا میں نے اس کو قرض دینا ہے، اور آپ سے کوئی مشورہ کریں، تو اگر اس کا کاروباری جو اس کی زندگی ہے اس کا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے اور وہ اس شخص کے لیے کل جو ہے نا نقصان کا سبب بن سکتا ہے، تو اس کو اس شخص کے شر سے بچانے کے لیے آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں. اس صورت میں استثناء ہے کہ اس کے شر سے، یا معاشرے کے اندر اگر کوئی لوگ برائیاں پھیلاتے ہیں، فسق و فجور کو پھیلاتے ہیں، ان کے خلاف آپ جو ہے نا آواز اٹھا سکتے ہیں. تو اس صورت کے اندر جتنی یہ معاشرتی آداب بیان ہوئے ہیں جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھے تھے، یا شروع سے اس کے اندر جتنے آداب ہم بیان کرتے آ رہے ہیں، تو یہ ساری ویڈیوز کو فالو کریں، اس کو دیکھیں بھی، لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور آج کی ویڈیو میں یہ 3 چیزیں ہم نے پڑھی، یہ جو اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہیں کہ بدگمانیوں سے، یعنی زیادہ بدگمانیوں سے بچو، اور تجسس ولا تجسسوا ولا یغتب، اور نہ غیبت کرے، بعضکم بعضا، تم میں سے بعض دوسرے کی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.